لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہم پہ جادو کیا ہے، یہ جناب یہ ہمارے اوپر جن سوار ہو گئے۔ پاکستان میں جس بیچارے کو یا خصوصاً خواتین کو جو بھی بیماری ہو جائے اس کو جن کا نام دے دیتے ہیں۔ وہاں ہسٹری کی بیماری مثلا عام ہے، وہ اکثر بیچارے خواتین کی وہاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، شادی نہیں کراتے ہیں تو ان کو ہسٹری ہو جاتا ہے، یہ جو ایموشن ہے اس کا نیچرل حل نہیں ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو ڈاکٹر حکیم کے سمجھ میں نہیں آیا وہ کہتے ہیں جی یہ اس کو جن ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وہ ہمارے دوست ہیں کراچی میں، وہ کہتے ہیں میں کوئی 12 سال 13-14 سال کا تھا تو بخار بہت ہو گیا تو وہ ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ لے کے آئے پیر صاحب کو، لے آئے کسی جادوگر یا کہ تعویذ وغیرہ لکھنے۔ البتہ تعویذ صحیح بھی ہیں، پیر صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ تو جناب وہ لے آئے، آپ اس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا، اس نے کہا تم جن ہو نا؟ میں نے کہا نہیں میں انسان ہوں۔ میں جن نہیں ہوں۔ کہا نہیں تم جن ہو، تم نکلو ورنہ تم کو میں ماروں گا۔ کہ جب اس نے ڈرایا 2-3 مرتبہ کہو میں جن ہوں، تو میں نے کہا ہاں میں جن ہوں۔ اس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا کھیل کھیلتے ہیں۔ اب ظاہر ایک بچہ ہے اس کو کہیں تم جن ہو، بولو نکلو ورنہ تمہیں مارے۔ ہاں جب میں نکلتا ہوں، کہ جن نکل گیا 100 روپیہ دو۔ یہ اس طرح سے لوگ جو ہیں یہ بزنس کرتے ہیں۔ حالانکہ جن جو ہے یا جادو جو ہے وہ آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ خلاف قرآن ہے، خلاف عقل ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، اگر کوئی چیز آپ پہ کنٹرول کر لے تو پھر آپ سے حساب اور کتاب کا کا لینا ہے۔ روز جزا اللہ نے رکھا ہے تو آپ کو اللہ نے آزاد خلق کیا۔ اللہ یہاں نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں اس میں بھی آپ آزاد ہیں، تو کیا خدا آپ کو جن کے حوالے کر دے گا؟ نماز میں بھی اللہ نے زبردستی نہیں کی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے۔ انسان کاملاً اسے اللہ نے فریڈم دیا ہے، رستہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہدایت کا رستہ ہے، گمراہی کا جہاں بھی جا۔ تو اب یہ جادو ہے کیا؟ جادو ہے، یہ نہیں کہ اس کی حقیقت نہیں ہے، جادو ہے، اس کی حقیقت ہے، قرآن میں ہے۔ جادو کیا ہے؟ دیکھیے سب سے زیادہ بڑا جادو جو تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہو گیا حضرت موسیٰ سے۔ ٹھیک، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، وہ جادوگر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں جو تھی نا وہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، ایسے سانپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، یہ کرامت کی، ان کے پاس ایک عصا تھی۔ ہاں جی، یہ جو عصا ہم اٹھاتے ہیں شاید حضرت موسیٰ کی سنت، ٹھیک ہے چلی آ رہی۔ حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہوتی تھی، انہوں نے اپنی عصا پھینکی، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سنیک بن گیا، وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ بس یہی ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب ہارون ورب موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ فرعون حیران ہو گیا، تم مسلمان ہو گئے میرے پوچھے بغیر؟ جو تم نے کیا وہی اس نے کیا، بس یہ کس کا سانپ بڑا تھا، تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، ہم نے جو کیا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو کیا وہ معجزہ تھا۔ کہا مجھے سمجھاؤ کیسے؟ تم نے رسیاں پھینکی سانپ بن گئے، انہوں نے عصا پھینکی اژدہا بن گئے، ان کی سوری بڑی تھی آپ کی چھوٹی تھی۔ فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ ہماری جو رسیاں سانپ بنی ہیں نا یہ ڈرا سکتی ہیں مگر کسی کو کھا نہیں سکتی۔ اب سمجھ رہے ہیں جادو کیا ہے؟ جادو ڈرا سکتا ہے، جن ڈرا سکتا ہے مگر آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ نقصان تب دے گا جب ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا تو نقصان ہوگا، ورنہ جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ قرآن سورہ بقرہ یہ کہتا ہے لیس بضارہم، اصلاً یہ جادوگر تمہیں اتنا بھی ذرے برابر نقصان نہیں دے سکتے اگر خدا پر ایمان ہے، اگر لا الہ الا اللہ دل میں ہے تو کوئی نقصان آپ کو نہیں دے سکتے۔ جب آپ ٹیمپٹیشن کے کنٹرول میں ہیں تو جادو سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، جن شکلیں دکھا کے آپ کو مار بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے،
مثلاً ایک عالم دین ہندوستان میں تبلیغ کرنے گئے، وہاں جادو بڑا تھا، ایک جادوگر نے وہ ایک جن کو بھیج دیا، وہ جن جو ہے مولانا کے لیے دیوار پہ کبھی سانپ بن جاتا تھا، کبھی بچھو ڈرانے آیا تھا۔ مولانا کو پتا تھا یہ جادو ہے، یہ مجھے کچھ نہیں ڈر سکتا، وہ آیت الکرسی پڑھتے تھے وہ بھاگ جاتا۔ اگر وہ مولانا کا عقیدہ ضعیف ہوتا تو مولانا خود کمرے سے بھاگ جاتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جادو ڈراتا ہے، نقصان نہیں دے سکتا۔ لیس بظالم، اگر خدا پر ایمان ہے تو انسان کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن یہ قوے واہمہ یعنی ٹیمپٹیشن سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں بلتستان میں، گلگت میں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب مولانا یہاں پر ایک غار ہے اور اس میں تھوڑا پانی بھی ہے، کہ ہمارے لوگ جو ہیں، یہ گلگت میں کچھ لوگ جو ہیں گاؤں رہتا ہے، اور وہاں جو پانی ہے اس میں سونا ہے، میں جا کے چھان کے سونا لے آتا ہوں، میں اپنا کاروبار اس سے چلاتا ہوں۔ مگر برٹش زمانے سے، جب برٹش کی گورنمنٹ تھی، ہمارے شہر والے لوگ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، گاؤں، ان کو اتنا ڈرایا گیا کہ اس غار میں مت جاؤ، اس میں جن ہے تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ اصل میں وہاں سونا تھا اور انہوں نے، حکومت نے سونا لینا تھا، تو اگر پورے گاؤں والے پہنچ جائیں گے تو ہمارے لیے بچے گا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اتنا ڈرایا گاؤں والوں کو، گاؤں والے وہ عام پرست تھے، ٹیمپٹیشن کے انڈر میں تھے کہ وہ مر جائیں اس کے قریب سے بھی نہیں جاتے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپٹیشن اگر انسان پہ کنٹرول کرے، پوری نیشن جو ہے وہ سلیب بن جاتی ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا تعویذ صحیح بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں قرآنی تعویذ جو اہل بیت نے بتایا۔ سورہ یاسین ہے یا بعض سوریں ہوتی ہیں، بعض آیتیں ہوتی ہیں، مگر یہ صرف نہیں ہوتا کہ صرف تعویذ لکھ کے رکھیں، میں اس کے ساتھ کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ پڑھنا بھی پڑتا ہے، تو اس سے واقعاً فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں اب یہ جناب تعویذ دے رہے ہیں اس طرح سے کہ جھگڑے ہو جائیں، فتنے ہو جائیں، اور پہلے اس بچی کو یا بچے کو ڈراتے ہیں۔ مرد بھی لوگ اس جادوؤں کے چکر میں ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ بالکل وہ موت کے قریب خود کو سمجھتے ہیں، اور رقمیں بڑی دیتے ہیں، 500 پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ، ہزاروں پاؤنڈ یہ لوٹتے ہیں، خصوصاً خواتین سے۔ لہٰذا ہماری خواتین بھی متوجہ ہو جائیں، مرد حضرات بھی، کہ یہ سارا فراڈ ہے۔ جو اصل تعویذ ہوتے ہیں وہ اہل بیت کے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام نے بتایا۔ مثلا آیت الکرسی آپ لکھ کے رکھیں، اور اسی طرح سے بہت ساری اور دعائیں ہیں، دعائے جوشن کبیر لکھ کے رکھیں، اور الحمدللہ اس طرح سے جو قرآنی تعویذ ہے تقریباً وہ 10-12 صفحے کے بنتے تھے، اب وہ لکھنا رکھنا بھی مشکل تھا۔ الحمدللہ ہمارے مولانا علی رضا صاحب نے اسکین کر کے ان کی سائز چھوٹی کر کے وہ ایک چھوٹا سا قرآنی تعویذ بنایا ہے۔ اب وہ صرف یہ نہیں کہ آپ دل میں رکھیں، بلکہ اس کی شرائط بھی ہے کہ آپ جب وہ تعویذ رکھیں گے اس سے فائدہ ملے گا۔ اس میں جوشن کبیر ہے، سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، حرز ہے، 4 معصومین کے حرز ہیں۔ حرز کیا ہے جاتے ہیں تو امام نے قرآنی تعویذ لکھ کے دیا کہ آپ کی حفاظت ہو جن سے، شیطان سے، دشمن سے، جادو سے، ان ساری سے، یہ ساری قرآنی چیزیں ہیں۔ اور وہ جو ہے سارے 4 معصومین کے حرز بھی اس میں ہے۔ میں نے کہا 10-12 پوری کتاب تھی، اس کو چھوٹا کر کے ایک تعویذ، لیکن اس کے ساتھ پڑھنا بھی ہے کیا، اس کے 1000 مرتبہ درود پڑھیں، 1000 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، 1000 مرتبہ استغفر اللہ، پھر آپ دیکھیے اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ وہ سب کو فری ملے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، جو فجر میں حاضر ہوگا اس کو یہ تعویذ مفت ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کیونکہ رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے، حدیث تو سب نے سنی ہوئی ہے نا، شیطان تو 1000 زنجیروں میں بند ہوتا ہے، لہذا بہانہ تو ہے نہیں کہ شیطان نہیں اٹھنے دیتا ہے۔ شیطان دوسرے مہینوں میں آزاد ہوتا ہے، رمضان میں شیطان جکڑا ہوا ہے، بالکل بند ہے۔ تو اب اگر آدمی خود نہیں اٹھتا ہے تو ذرا سوچ لے کہ شیطان تو بند ہے، میں کیوں نہیں اٹھ رہا۔ تو جو فرمائی نا، یہ رمضان جو ہے چیک کرنے کا مہینہ ہے، خود کو انسان چیک کرے۔ چلو دوسرے مہینوں میں شیطان آتے ہیں، مجھے لوری دیتے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، سلاتے، شیطان کم وقت بند ہے، اب میں کیوں نہیں اٹھ رہا۔
یعنی اب مسئلہ میرے اندر کچھ گڑبڑ ہے. سلوات پڑھو محمد.